بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السورۃ الاجمالیۃ للحج الحج علی ثلاثۃ اقسام تمتع و افراد و قران۔ حج واجب ہے، حج واجب فوری ہے۔ حج ہر انسان یا مستطیع پر ان چند شرائط کے ساتھ جو بیان ہوئی زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، مگر یہ کہ وہ خود اپنے اوپر کسی اور طریقے سے واجب کرے۔ حج کس طرح انجام دینی ہے، حج کی اقسام کیا ہیں؟ ابتدا میں فرماتے ہیں حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ ہمیں اس پر بھی دلیل چاہیے کہ حج کی 3 قسموں پر دلیل کیا ہے، 4 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں، 1 کیوں نہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شروع فرما رہے ہیں احکام کو کہ عمرہ میں کیا کرنا ہوتا ہے، حج میں کس کس فعل کو انجام دینا ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ پوری ترتیب کے ساتھ ہم ہر ایک کی دلیل پڑھیں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ احرام میقات سے باندھو، تو پہلے یہ بات ہوگی کہ میقات کون کون سے ہیں، پھر اگلی بات کہ میقات سے باندھنا کیوں جب واجب ہے، کسی اور جگہ سے ہم کیوں نہیں باندھ سکتے، پھر احرام کے وجوب پر کیا دلیل ہے، الی آخرہ، بالکل سیدھی سیدھی انشاءاللہ، کوئی بحث نہیں ہے، ایک فہرست نما چیز ہے۔ فرماتے ہیں السورۃ الاجمالیۃ للحج، حج کی ایک اجمالی کیفیت، 100% تو ظاہر ہے جو آپ کی فقہا کی کتابیں پڑھتے ہیں مناسک حج وغیرہ، ان میں تمام جزئی مسائل چھوٹے چھوٹے، یہ ایک اجمالی خاکہ ہے کہ حج میں ہوتا کیا ہے۔ خوب فرماتے ہیں الحج علی ثلاثۃ اقسام، قران، تمتع و افراد و قران، یہ ہو گئی 3 قسمیں۔ فرماتے ہیں التمتع الذی هو محل ابتلاء المسلمین بشکل العام، کہ حج تمتع کہ جو عمومی طور پر جو جہاں رہتے ہیں دنیا بھر میں مسلمان جتنے باہر سے جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ یہ حج تمتع ان سب کا مبتلا بہ مسئلہ ہے، بلکہ کوئی بھی ہو حج وہ تو کر سکتا ہے۔ مرکب من عمرۃ، حج تمتع مرکب ہوتا ہے حج اور عمرہ سے، یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے حج کرنی، عمرہ کرنا ہوتا ہے، بعد میں حج، من عمرۃ و حج متأخر عنہا، یعنی حج متأخر عن العمرہ۔ حج تمتع میں عمرہ تمتع، عمرہ پہلے ہوتا ہے، حج بعد میں، انشاءاللہ تفصیل بھی آئے گی۔ والعمرہ، اچھا جی اب عمرہ کیسے ہو؟ فرماتے ہیں العمرہ تبتدأ بالاحرام من احد المواقیت الآتیہ، انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ میقات کتنے ہیں، کون کون سے میقات ہیں، کہاں کہاں پر واقع ہیں۔ تو عمرے کی ابتدا احرام سے ہوگی ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، پہلا فعل ہو گیا احرام۔ ثم الطواف حول الکعبہ، پھر بیت اللہ کا طواف، ثم صلاتہ، پھر 2 رکعت نماز طواف، ثم السعی بین الصفا والمروہ، اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، وہ جو 7 دفعہ ہوتا ہے، ثم التقصیر، اس کے بعد تقصیر کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا عمرہ تمتع۔ والحج ابتدأ بالاحرام، حج کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کا بھی احرام باندھنے کے میں مکہ تھا، خود مکہ سے، یہ پہلا عمل ہو گیا۔ ثم الوقوف فی عرفات، پھر اس کے بعد وقوف عرفات، کب؟ من ظہر تاسع ذی الحجہ، 9 ذی الحج کے ظہر سے، زوال آفتاب سے، حتی المغرب، غروب آفتاب تک، یہ ہو گیا وقوف عرفات۔ ثم الوقوف المزدلفہ، پھر مزدلفہ میں جس کو مشعر بھی کہتے ہیں وہاں وقوف کرنا ہے،
9 کا دن جب گزر جائے گا، من الفجر الی طلوع الشمس، 10 ذی الحج کی صبح صادق سے 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب تک، یہ وقوف ہے مزدلفہ کا، مشعر الحرام کا۔ ثم رمی جمرۃ العقبہ فی منی، جب منی میں آئیں گے تو فی یوم العاشر، 10 ذی الحج کو سب سے پہلے جمرہ عقبہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا بڑا شیطان، بہرحال اس کو کنکریاں مارنی ہیں۔ ثم ذب، اس کے بعد جا کر ذب یا نہر، یعنی اگر چھوٹا جانور ہے تو ذب، اونٹ ہے تو اس کو نہر کرنا ہے، وہ بھی 10 کو۔ ثم الحالق، اس کے بعد پھر حالق یعنی سر مڈوانا یا تقصیر تھوڑے سے بال لینا، جو بھی ہے۔ ثم طواف الحج، اس کے بعد پھر طواف حج کرنا ہے اور اس کی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ثم سعی، پھر سعی حج کرنی ہے۔ ثم طواف النساء، اس کے آخر میں پھر طواف النساء اور اس کی 2 رکعت، چونکہ یہ عمرہ حج تمتع ہے تو اس کے عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہوتا، جب حج مکمل ہوتی ہے بعد میں طواف النساء ہوتا ہے، ٹھیک۔ فرماتے ہیں وحج الاسلام من حاضر المسجد الحرام، جو لوگ مسجد الحرام کی حدود میں رہتے ہیں، انشاءاللہ آگے بتائیں گے کتنا ایریا ہے، جو اس مخصوص ایریے کے اندر رہتے ہیں، جو اہل مکہ کہلاتے ہیں، یلزم کونہ قرانا و انفرادا، تو وہ حج جو کریں گے ان کی یا حج قران ہوگی یا حج افراد ہوگی، ومن غیرہم، لیکن جو اس حدود سے باہر ہیں، جو اہل مکہ نہیں کہلاتے، تمتعاً، ان کی حج تمتع ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گئے۔ لا يختلف القران والافراد عن التمتع فی الکیفیہ، اعمال حج کے جو حج تمتع کے ہیں وہی قران و افراد کے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں انما اختلاف فی بعض الامور الجانبیہ، تھوڑے تھوڑے فری مسائل کے، مثلا وہ اگر تلبیہ نہیں پڑھتا تو قربانی کو ساتھ لے کر چلے، یا تمتع والے نے عمرہ پہلے کرنا ہے اور انہوں نے عمرہ بعد میں کرنا ہے، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن بنیادی سارے جو مین اعمال ہیں وہ حج قران ہو یا حج افراد ہو یا تمتع، وہ سب برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک۔ المستند فی ذالک، اب بحث آ گئی ادلہ کی۔ آپ نے کہا حج کی 3 قسمیں ہیں، ہمیں اس پر بھی دلیل چاہیے۔ آپ نے کہا حج تمتع میں عمرہ اور حج مرکب دونوں چیزیں ہوں گی، عمرہ پہلے ہوتا ہے حج بعد میں ہوتا ہے، ہمیں اس کی بھی دلیل چاہیے۔ پھر اسی طرح آگے انشاءاللہ جو کیفیت بیان کی کہ پہلے احرام باندھنا ہے، عمرہ کی کیفیت یہی تھی نا کہ پہلے احرام باندھنا ہے، پھر جا کے طواف کرنا ہے، پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے، پھر حلق و تقصیر کرنا ہے۔ دلیل ہر عمل کی کیا ہے؟ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں اما انقسام الحج الی ثلاثہ، جو پہلی بات تھی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، فمما لا خلاف فیہ بین المسلمین، اول تو یہ مسلمانوں کے درمیان اجماعی ہے، تمام مسلمان حج کی 3 اقسام کے قائل ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ صحیحۃ معاویہ بن عمار، اور ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے معاویہ بن عمار کی، وہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے خود سنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے، الحج ثلاثۃ اصناف، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج مفرد و قران و تمتع بالعمرۃ الی الحج، مفرد، قران اور تمتع بالعمرہ الی الحج، یعنی عمرہ سے حج کی طرف جانا، یعنی پہلے عمرہ بعد میں حج، خوب حج تمتع یہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَبِهَا أَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی حکم دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وَالْفَضْلُ فِيهَا، فضیلت بھی اسی میں ہے کہ یہی 3 قسمیں، وَلَا نَعْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا، اور ہم بھی سوائے ان کے لوگوں کو کوئی اور حکم نہیں کرتے کہ آج کی یہ 3 قسمیں انہی میں سے ہی جس کو بجا لائیں گے وہ مجزی ہوگی، ٹھیک۔ اما ترقب الحج مما ذکر فمما لا خلاف فی، ہم نے کہا ہے کہ حج تمتع میں عمرہ پہلے ہوتا ہے حج بعد میں ہوتی ہے،
فرماتے ہیں اول تو یہ اجماعی ہے اور دوسرا قرآن بھی یہی کہتا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ آیت مجیدہ کا ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت اس طرح ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر غالباً 196، پوری آیت آغا جان جہاں سے شروع ہوتی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ یہ ہے آیت نمبر 196۔ اب اس کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر بطور شاہد پیش کریں گے۔ تو یہ فمن تمتع بالعمرۃ، یہ بھی اسی آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے۔ خوب، اما کیفیت العمرہ، اب جو عمرہ کی کیفیت ہے، ہم نے کہا ہے کہ پہلے اس نے احرام باندھنا ہے، پھر طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر حلق و تقصیر۔ فتدل علیہ السیرۃ المتوارثہ بین جمیع المسلمین یداً بید من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی دلیل سیرت قطعیہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یدن بیدن نسل در نسل سارے عمرہ اسی طرح بجا لاتے ہیں، اور یقیناً یہ سیرت مربوط ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اسی سلسلہ چل رہا ہے اور اسی طرح ہی اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ ایک نمبر دو، دوسری ہمارے پاس روایت صحیحہ حلبی ہے عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، الحاکیۃ لحج رسول اللہ، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی حکایت کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے حج کس طرح انجام دیا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حین حج حجۃ الاسلام، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی یعنی اپنی حج کی، حج حجۃ الاسلام ظاہر ایک کی، خرجا فی اربعین بقینا من ذی القعدہ، 4 دن ابھی ماہ ذی القعدہ سے باقی تھے کہ پیغمبر اکرم مدینہ سے خارج ہوئے، نکلے، حتیٰ اتا شجرہ، حتیٰ کہ شجرہ، آج کل وہاں مسجد بن گئی ہے، اس کا نام بھی مسجد شجرہ ہے، وہاں تشریف لے آئے، فصلی بہا، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، ثم قاد راحلتہ، پھر اپنی سواری کو ساتھ لے گئے کھینچ کے، حتی اتا البیضاء، مقام بیضاء تک پہنچے، وہ بھی وہیں ساتھی ہے، فاحرم منہا، اور وہاں سے احرام باندھا، واحل بالحج، اور وہ حج کے لیے یعنی تلبیہ پڑھا یا جو بھی قربانی تھی اس کے ساتھ وہ چل پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ حتی اذا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تھا، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے، طاف بالبیت، سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، طاف الناس معہ، دوسرے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ طواف کیا، ثم صلی رکعتین عند المقام، مقام ابراہیم کے پاس بھی 2 رکعت نماز پڑھی، واستلم الحجر، حجر اسود کا بوسہ لیا، ثم قال، پھر فرمایا، لوگوں کو حکم دیا، ابدا مما بدا اللہ عز و جل بہ، وہیں سے شروع کرو، ابتدا کرو جہاں سے اللہ نے ابتدا کی، فأتی الصفا، تشریف لائے صفا پر، فبدأ بہا، صفا سے ہی ابتدا کی اور 7 چکروں کی، ثم طاف بین صفا والمروہ 7، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، فلما قضا طوافہ عند المروہ، جب مروہ پر طواف ان کا ختم ہو گیا، قام خطیباً، کھڑے ہوئے اور پھر لوگوں کو خطاب کیا، فآمرہم، لوگوں کو حکم دیا،
ان یحلوا کہ وہ محل ہو جائیں یعنی احرام سے خارج ہو جائیں، وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً اور وہ اپنے ان اعمال کو عمرہ قرار دیں۔ هُوَ شَيْءٌ امر اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ عز و جل نے حکم دیا۔ فَأَحَلَّ النَّاسُ اور اس کے بعد لوگ محل ہو گئے یعنی وہ احرام ختم ہو گیا۔ وقال سراقہ بن مالک بن جعصم الکنانی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنا، آپ ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتائیں، کأننا خلقنا اليوم، گویا کہ ہم آج ہی پیدا ہوئے۔ وہ کیا کہتا ہے، سوال یہ کرتا ہے، ارأیت ھذا الذی امرتنا بہ، یہ جو کچھ جناب نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے بارے میں جناب کیا فرماتے ہیں، لعامنا ھذا او لکل عام، یہ فقط اسی سال کے لیے تھا یا ہر سال اسی انداز اور اسی طریقے پر ان اعمال کو بجا لاتا ہے؟ فقال رسول اللہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا بل لا بد، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ وَأَنَّ رَجُلًا قام، ایک اور شخص وہاں پر کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ نخرج حجاجاً یا حجاجاً، کہ ہم یہاں سے حاجی بن کے خارج ہوں گے، وَرُؤُوسُنَا تَقْطُرُ، جب کہ ہمارے سروں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ رؤوسنا تقطر کنایا ہے، یعنی گویا کہ ہم نے اپنی بیویوں سے جماع بھی کیا اور غسل کیا اور پانی ہمارے سر سے ٹپک رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختصر جواب دے کے فرمایا، انکا لم تؤمنا بہذا ابدا، تو کبھی بھی اس حکم پر ایمان نہیں لائے گا، یعنی اس کے دل کو جانتے تھے کہ وہ بندہ صحیح نہیں تھا۔ خوب، اما کیفیت الحج، اب ہم آ گئے حج کی کیفیت میں۔ ہم نے کہا ہے کہ حج کا احرام مکہ سے باندھنا ہے، پھر وقوف عرفات کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کرنا ہے، پھر مینا میں 3 کام کرنے ہیں، پھر طواف حج کرنا ہے، سعی حج کرنی ہے، پھر اس کے بعد طواف النساء کرنا ہے۔ فرماتے ہیں فلا نعثر علی نفس یجمعها کاملا، کوئی ایک حدیث تو ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ساری ترتیب اور اعمال اسی طرح ان اعمال کی ترتیب درج ہو، کسی ایک جگہ پر ہمارے میں نہیں ملی، یعنی کوئی ایک حدیث ہمارے پاس نص ایسی ہو کہ جس میں حج کے تمام اعمال کو اسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو، کسی ایک حدیث میں تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں الا اننا فی غنی عن ذلک، لیکن ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ بعد اتفاق جمیع المسلمین علی اصولہ الاساسیہ، اس لیے کہ اس کے جتنے بھی بنیادی اصول ہیں وہ تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہیں، سوائے طواف النساء کے۔ فقہ جعفریہ میں طواف النساء واجب ہے، دوسرے حضرات میں نہیں ہے، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری متفق علیہ۔ خوب، ایک اتفاق۔ دوسرا اضافۃ الی انھا محل ابتلاء جمیع المسلمین علی طول الزمان، حج کوئی ایک دفعہ تو نہیں ہوئی، زمانہ پیغمبر سے شروع ہوئی اور پھر مسلسل طول زمان یہ ایسا عمل ہے کہ جو تمام مسلمانوں کا محل ابتلاء ہے، ہر سال حج ہوتی رہی ہے۔ فعدم اختلافہم فیہا، لہذا اعمال حج میں مسلمانوں کا اختلاف نہ ہونا یہ دلالت کرتا ہے علی تلقیہا من النبی، کہ انہوں نے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں، یدن بیدن، یعنی نسل در نسل، جزمن حتمن یقیناً قطعاً۔ ایک بات اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ مسجد الحرام کے حاضرین ہیں، یعنی جو حدود مکہ میں رہتے ہیں، وہ قران و افراد کریں گے، اور جو باقی ہیں وہ حج تمتع، جیسے ہم باہر کے لوگ ہیں۔ اس کی دلیل بالکل آسان، فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّفْصِيلُ بَيْنَ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو تفصیل ہے کہ جو حدود مکہ میں رہتے ہیں
یجب علیہم القران والافراد، ان پر تو حج قران یا افراد واجب ہے، وبین غیرہم حیث یلزمہم التمتع، اور جو مکہ کے رہائشی نہیں ہیں ان پر تمتع واجب ہے۔ یہ جو تفصیل ہے اہل مکہ یعنی مکی اور غیر مکی کی، کہ جو مکی لوگ ہیں جو خاص حدود میں رہتے ہیں ان پر حج قران و افراد ہو، جو اس حدود سے باہر رہتے ہیں ان پر حج تمتع۔ اس تفصیل پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لقولہ، خود قرآن نے فرما دیا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ لیکن اصل ہمارا محل شاہد یہ ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے۔ تو پس یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو حاضر المسجد الحرام ہیں ان کا حکم کوئی اور ہے، اور جو حاضر المسجد الحرام نہیں ہیں ان کا حکم کوئی اور ہے۔ والمشہور تفسیر حاضر المسجد الحرام، یہ حاضر، یہ نون حاضرین تھا نا، نون اضافت کی وجہ سے گر گئی۔ یہ حاضر المسجد الحرام کی تفسیر کیا ہے؟ بمن کان بینہ و بین مسجد الحرام دون ثمانیۃ و اربعین میلا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کے گھر اور بیت اللہ یہ مسجد الحرام کے درمیان 48 میل سے کم کا فاصلہ ہو۔ 48 میل تقریباً بنتے ہیں 16 فرسخ، او لما یقرب من 90 کلومیٹر، یا آج کے دور میں آپ کہیں گے تقریباً 90، یعنی جو لوگ بیت اللہ سے 90 کلومیٹر کی حدود کے اندر رہتے ہیں ان کو کہیں گے حاضر المسجد الحرام۔ جو 90 کلومیٹر ایریے کے باہر رہتے ہیں ان کا حکم اور ہوگا، وہ تمتع والے ہوں گے بس۔ پھر روایت صحیح ہے زرارہ کی، وہ کہتے ہیں قلت علی ابی جعفر، میں نے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حاضر المسجد الحرام نہیں ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یعنی اہل مکہ، حاضرین مسجد الحرام سے مراد مکی لوگ ہیں، کہ لیس علیہم متعہ، کہ وہ حج تمتع نہیں کریں گے۔ کل من کان اہلہ دون، اور آگے فرمایا کہ جو لوگ بھی وہاں پر 48 میل کے اندر رہتے ہیں، ذات ارکن و اسکان، یعنی اس زمانے کے پہاڑیوں کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ذات ارک و علاقہ ہے اور وہ اسکان ہے، کما یدور حول مکہ فہو ممن داخلہ فی الآیہ، وہ سارے اس آیت میں داخل ہیں۔ اس زمانے پہاڑیوں کے نام تھے، مراد یہ ہے کہ وہی 90 کلومیٹر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ، لیکن وہ تمام لوگ جو اس 90 کلومیٹر یا 48 میل کی حدود سے باہر رہتے ہیں، فَعَلَيْهِمُ الْمُتَعَّةُ، ان پر متع، یعنی مراد کیا؟ وہ اپنے حج تمتع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔